ابھی شیر افضل مروت صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں بھی، ہیں اور نہیں بھی ابھی کچھ کنفیوژن سی ہے تو یہی پوچھتے ہیں ان سے. جی سر. جی سر، مجھے کیوں نکالا، کیا آپ بھی پی ٹی آئی سے یہ سوال کریں گے؟ وہ تو جس کو نکالا گیا تھا وہ تو اس کی دہائی تھی، مجھے تو نکالا نہیں گیا ہے. یہ تو کچھ لوگ ہیں ہمارے اپنے پارٹی کے اندر جو جن کے ساتھ میرے ذاتی پسند ناپسند کی بات ہے. تو خان صاحب جو ہیں ہماری پارٹی میں فیصلہ کرتے ہیں، آئین جو ہماری پارٹی کا ہے اس کے تحت بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 3 ماہ سے مسلسل خان صاحب کے کانوں میں زہر گھولا گیا میرے خلاف، تو میرا موقف تو ابھی خان صاحب کے سامنے آیا ہی نہیں ہے. تو خان صاحب جب فیصلہ کریں گے مجھے سن کے کریں گے، تو اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا خان صاحب کا مجھے منوان قبول. جی جیسے آپ کے خان صاحب کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پارٹی کے ہی اندر کے لوگ آپ کے بارے میں، تو کتنے گروپس ہیں پاکستان تحریک انصاف میں اور آپ کے خلاف کون کون شامل ہے، بتا سکتے ہیں آپ؟ پی ٹی آئی میں کوئی گروپ نہیں ہے، اور پی ٹی آئی میں گروپ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی میں یا خان ہے یا ورکرز ہے، اور خان کے ساتھ اختلاف یا خان کی ذات کے ساتھ کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے. یہ بتائیے کہ فیض حمید کی گرفتاری سے پی ٹی آئی کو کوئی خطرہ ہے؟ فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے جو ابھی خبریں آئی ہیں ایک چینل پہ جو اپنے ذرائع کوٹ کر رہا ہے کہ 2 بریگیڈیئرز اور 1 کرنل انہوں نے جو ہے ایک مخصوص سیاسی پارٹی سے فیض حمید کے لیے رابطے کا کام سر انجام دیا. تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فیض حمید کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے کو جواز بنا کر گرفتاری کی گئی، اور ہم چونکہ قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو میں نے خوش آئین قرار دیا. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ فیض حمید کو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے استعمال کرنا مقصود ہے تو یہ قابل مذمت فعل ہے، کیونکہ آج کی جو یہ خبر ہے وہ اب ذرا تھوڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کن لوگوں نے یہ روابط کا کام سر انجام دیا اور یہ روابط کن کے ذریعے ہوئے. لیکن مجھے ایک اندیشہ ضرور ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے جس کا میں خود اس حد تک عینی شاہد ہوں کہ کبھی خان صاحب کے منہ سے ہم نے ایسے کسی روابط کا ذکر نہیں سنا ہے، لیکن یہ جو گرفتاری آج ہوئی ہے تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ اپنے لوگ جو ہیں وہ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، مس گائیڈ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جلد حقائق سامنے آئیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا. جی روابط کی بات کر رہے ہیں تو روابط سے سوال یہ کہ ایک سہولت کاری بھی کی جا رہی تھی ممکنہ طور پر بانی پی ٹی آئی کی، اور اس سلسلے میں ایک کارروائی بھی عمل میں لائی گئی ہے. سپرنٹینڈنٹ اور اڈیالہ جیل کے اہلکاروں سے تفتیش شروع کر دی گئی ہے. اس سلسلے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ سہولت کاری کا لفظ کچھ زیادہ ہی استعمال ہونے لگا ہے. کس قسم کی سہولت کاری؟ یہ جو دونوں گرفتار ہوئے ہیں اکرم اور بلال، یہ جیل کے عملے میں سے تھے، اور اکرم صاحب پہ الزام ہے کہ وہ ٹرائل کے دوران عدالت میں خان کے کان میں انہوں نے قصر پسر کی. اگر یہ کوئی سہولت کاری ہے تو پھر تو بہت بڑی سہولت کاری ہے. اور بلال جو تھے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ، خان کے سیل کے انچارج تھے شاید. اب ایک سابق وزیر اعظم اور جو قوم کا ایک محبوب لیڈر ہیں، اس کو اگر کوئی احترام دیا ہے یا کوئی شرافت سے پیش آئے ہیں، تو اگر یہ کسی کو برا لگا اور اس کو اگر یہ سہولت کاری کا نام دے رہے ہیں، باقی وہ کیا سہولت کاری دے سکتے ہیں، کیا کام کر سکتے ہیں؟
کوئی نیکی نہیں کر سکتے ہیں. جیل جو ہے عملاً ایجنسیوں کی تحویل میں ہیں اور A to Z سب کچھ مانیٹر ہو رہا ہے. جی صاحب یہ کہیے گا کہ آپ نے اپنی جیسا رویہ آپ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہمیں نظر بھی آیا اور آپ بھی اس کا بارہا اظہار کرتے رہے، تو آپ نے کہا کہ اپنی جو نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے اس سے متعلق آپ فیصلہ اپنے قبیلے اور حلقے کے لوگوں سے مشاورت کے بعد کریں گے، تو آپ نے کیا فیصلہ کر لیا ہے؟ کیا آپ ریزائن کرنے جا رہے ہیں؟ اس سے متعلق بتائیے. میں نے کل پورے قبیلے اور تمام حلقے کے لوگوں کو جمع کیا. بہت بڑا جلسہ ہوا ہے، میڈیا پہ آیا ہوا ہے، اور اس جلسے میں میں نے اپنے تمام معاملات اپنے قبیلے کے سامنے رکھے اور ان سے اختیار لیا کہ خان صاحب جو فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ خان صاحب سے ملاقات ہونے کے بعد خان صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے. قبیلے نے مجھے کہا ہے کہ ہماری روایات، ہماری اقدار یہ کہتی ہیں کہ اپنے ساتھی، اپنے لیڈر جو ہیں ان کی حکم عدولی کسی صورت جو ہے ہمیں قبول نہیں، تو لہذا سیاست ہے، خان کے لیے کر رہے ہیں، مقصد یہی ہے. اور اگر بالفرض یہ چیزیں جو ہیں یہ پریویل کر جاتی ہے اور خان صاحب قائل نہیں ہوتے ہیں تو یہ خان صاحب کی امانت میں لوٹا دوں گا. شکریہ شیر افضل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا.